بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کا موضوع دو چیزیں تھیں، وہ معلومات تصوریہ جو مجہولات تصوریہ تک پہنچائے، اس حیثیت سے کہ مجہولات تصوریہ تک پہنچائے، وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہولات تصدیقیہ تک پہنچائے، یعنی اس حیثیت سے کہ مجہولات تصدیقیہ تک پہنچائے۔ پہلے باب میں ان معلومات تصوریہ کا بیان تھا جو مجہولات تصوریہ تک پہنچانے والی ہوں، انہیں مورخ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور قول شارح کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہولات تصدیقیہ تک پہنچائیں، یہ ہے دلیل و حجت۔ یہ کیا ہے؟ دلیل و حجت۔ یہ دوسرا بیان ان معلومات تصدیقیہ کے بارے میں ہے جو مجہولات تصدیقیہ تک پہنچانے والی ہوں، یعنی دوسرا باب ہے دلیل و حجت کے بیان میں، دوسرا باب ہے دلیل و حجت کے بیان میں۔ اتنی بات آپ سمجھیں؟ جی سے مانا کریں، دوسرا باب حجت کے بیان میں، اور وہ جو حجت کے متعلق ہے، ذہن میں رکھے وما یتعلق بہا، اس لیے کہہ دیا کہ حجت کی ایک ہے صورت، ایک ہے مادہ، اور ایک ہے کچھ امور ضروریہ۔ حجت کی صورت کے بارے میں بھی بیان ہوگا اور حجت کے مادہ کے بارے میں بھی بیان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ امور ضروریہ کا بیان بھی ہوگا، اس سے وما یتعلق بہا کا، ٹھیک ہے نا؟ ذہن میں رکھیں کہ حجت کی ترکیب ہے قضایا سے، کس سے؟ قضایا سے۔ حجت کی ترکیب ہے قضایا سے، اس لیے پہلی فصل ہے قضایا کے بیان میں، پہلی فصل ہے قضایا کے بیان میں، کیونکہ حجت کی ترکیب قضایا سے ہے۔ جیسے جو مورخ ہے اس کی ترکیب کیا تھی؟ اس میں جزو اول مثلا جنس قریب، جزو ثانی فصل قریب، تو اب جنس اور فصل کی بحث پہلے کرنا پڑی۔ جنس تھی کلی، اب کلی کی بات اس سے پہلے کرنا پڑی۔ کلی کا تعلق تھا مفہوم سے، مفہوم پر دلالت کرتا تھا لفظ، تو لفظ اور دلالت کی بات اس سے پہلے کرنا پڑی۔ یوں موقوف علیہ کی حیثیت سے کئی ابحاث اس میں آ گئی۔ تو اب دلیل و حجت مرکب ہے قضایا سے۔ جب دلیل و حجت مرکب قضایا سے، تو قضیہ کے بارے میں گفتگو ضروری ہے۔ تو پہلی فصل ہے قضیوں کے بیان میں، یہ فصل ہے قضایا کے بیان میں۔ سب سے پہلے قضیہ کی تعریف کی۔ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب والکذب والکذب۔ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب۔ ٹھیک ہے، تو قضیہ وہ قول ہے جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے۔ قضیہ وہ قول ہے جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے۔ قضیہ وہ قول ہے جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے۔ توجہ رکھے، کہنا القضیۃ قول، ایک دو سوال سمجھ لو، اس سے بات آسان ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ القضیۃ قول، قول مصدر ہے، وصف محض، وصف محض کا ذات پہ، القضیہ پہ عمل درست نہیں ہے۔ اب سمجھ رہے ہو بات؟ القضیۃ قول، قول مصدر، وصف محض، وصف محض کا القضیہ ذات پہ عمل درست نہیں، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ خبر کا حمل مبتدا پر ضروری ہے۔ یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر قول بمعنی مقول ہے، قول بمعنی مقول ہے، یعنی القضیۃ مقول، قضیہ وہ بات ہے۔ نہیں سمجھے؟ قول تو ہو گیا نا بولنا، مقول ہے بات، بولی ہوئی چیز۔ قضیہ وہ بات ہے جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے۔ قضیہ وہ بات ہے جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے۔ اور مقول کیا ہے؟ یہ وصف محض نہیں ہے، وصف محض ذات ہے، اس کا ذات پہ حمل درست ہے۔ جو آپ سمجھے؟ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قضیہ ملفوظہ، دوسرا ہے قضیہ معقولہ۔ ایک ہے قضیہ ملفوظہ اور دوسرا قضیہ معقولہ۔
ذہن میں رکھیں بعض مناطقہ نے قضیہ معقولہ کو اصل قرار دیا جی اور ان تحقیق بات بھی مناسب یہی ہے جی کیونکہ اصل بات وہ ہے جو تمہارے ذہن میں آتی ہے جی جی ٹھیک ہے الفاظ تو اس کو تعبیر کرتا ہے جی جی لفظ تو اس کو تعبیر کرتا ہے جی اصل بات وہ ہے جو ذہن میں آئی ہے جی تو لہٰذا اصل ہے قضیہ معقولہ قضیہ ملفوظہ اس کا عنوان تعبیری ہے جی اس کا مابع تعبیر ہے جی تو آپ کی تعریف ملفوظہ کو شامل ہے مابع تعبیر کو شامل ہے حقیقت میں جو قضیہ اس کو شامل ہی نہیں ہے جی اعتراض سمجھے نہیں جی جی اس کا پھر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر مقول بمعنی مرکب ہے جی جی مقول بمعنی مرکب ہے القضیۃ مرکب یحتمل الصدق والکذب جی دیکھو مقول ہو گیا نا اس میں مفعول جی تو وہاں سے مرکب اگر وہاں سے بناتے ہیں جی مقول بمعنی مرکب بناتے ہیں جی تو اب یہ بن سکتا ہے مناسبت بنتی ہے جی تو لہٰذا مقول بمعنی مرکب ہے القضیۃ مرکب یحتمل الصدق والکذب قضیہ وہ مرکب ہے جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے جی اب مرکب ملفوظ بھی مرکب ہے معقول بھی مرکب ہے جی سے اتنی بات سمجھے جی نہیں سے یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ قول بمعنی مرکب ہے جی جی اور یہ تعریف قضیہ کی دو قسمیں قضیہ ملفوظہ قضیہ معقولہ یہ قول بمعنی مرکب ہو تو اب دونوں قسم کے قضیہ کو شامل ہے جی جی بات آپ جی جی سمجھیں ایک چیز ذہن میں رکھنا یہ سمجھانے کے لیے اس انداز میں تقریر کی جی قول کو مقول کے معنی میں جی مقول کو مرکب کے معنی میں کیا یہ صرف سمجھانے کے لیے جی ورنہ قول سیدھا سیدھا مرکب کے معنی میں ہے جی ٹھیک ہے جی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ قول بمعنی مرکب ہے جی قول بمعنی مقول مقول بمعنی مرکب یہ طریقہ مناسب نہیں ہے جی کیوں یہ ہے مجاز در مجاز جی قول مصدر جی بمعنی مقول جی مجاز جی ایک مجاز جی پھر مقول بمعنی مرکب دوسرا مجاز جی ایک مجاز جو ہے نا اس کا تحمل ہو سکتا ہے جی اس کو قبول کر لیا جاتا ہے جی ایک لفظ میں مجاز در مجاز کے اندر پھر آگے مجاز ہو جی قول کو مقول کے معنی میں کیا پھر وہ مقول بھی اپنے معنی میں نہ رہا جی بلکہ اس کو ترکیب کے معنی میں کر لیا جی تو یہ مجاز در مجاز جو ہے وہ کلام میں کبھی سمجھا جاتا ہے اس لیے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ قول بمعنی مرکب ہے بلا واسطہ قول بمعنی مقول مقول بمعنی مرکب یوں نہیں کریں گے قول بمعنی مرکب جی تو یہ ابتدا میں جو گفتگو کی ہے وہ آسانی کے لیے اور سمجھانے کے لیے ورنہ ان تحقیق یہ قول بمعنی مرکب ہے بلا توسط گہرے جی میری بات آپ سمجھیں ٹھیک ہو گیا تو بہرحال اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے القضیۃ قول کہا یہ قول درجہ جنس میں ہے جی ہر ایک قول کو شامل ہے یعنی ہر ایک مرکب کو شامل ہے جب کہ یحتمل الصدق والکذب ذہن میں رکھیں وہ تمام تر مرکبات نکل گئی جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے جی بات سمجھے نہیں قضیہ وہ مرکب ہے جو احتمال رکھے صدق اور کذب کا یہ ایک تعریف دوسری تعریف کہا ہوا قول یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب جی یوں بھی کہا جاتا ہے اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ یہ وہ قول ہے جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جی ٹھیک ہے یہ وہ قول ہے جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یہ وہ قول ہے جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے بات سمجھے نہیں اور کوئی بات نہیں مانا کریں اور کہا گیا ہے کہ وہ قول ہے کہ کہا جا سکے اس کے قائل کو وہ اس میں سچا ہے یا وہ جھوٹا ہے بات آپ سمجھے ٹھیک ہے اس پہ بھی وہی بات ہوگی ہوا قول بلکہ ہوا قول سے پہلے ہوا پر بات ہوگی کہ ہوا کا مرجع کیا ہے ہوا کا مرجع تو قضیہ ہے نا تو قضیہ کی تعریف ہو رہی ہے تو قضیہ مؤنث ہے ہوا ضمیر مذکر ہے مذکر کی ضمیر مؤنث کی جانب لوٹ نہیں سکتی تو یہ راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں اعتراض سمجھے نہیں تو اس کا جواب یہ کہ بتاویل مذکور کر کے یہ ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے قضیہ بتاویل مذکور ما ذکر جو ذکر کیا گیا وہ ٹھیک ہے نا لفظ کا لحاظ نہیں ہے بتاویل مذکور کر کے ضمیر کی طرف لوٹائی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا وہ قول ہے
یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو ہوا پر بات ہوگی، جی سر، قول پر وہی بات ہوگی جو ابھی قول یحتمل الصدق والکذب کی بات. جی اتنی بات آپ سمجھیے، جی جی توجہ ہے. جی غور کریں، ایک اور سوال ہے. سوال یہ کہ صدق اور کذب جی جی وہ قائل کی صفت ہے جی یا قول کی صفت ہے؟ جی 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 سر، جی صدق اور کذب کس کی صفت ہے؟ جی جی بولنے والے کی یا اس بات کی؟ جی اگر آپ کہیں کہ یہ صفات ہیں اس بات کی، قول کی، جی تو اب یہ جملہ درست ہے، قول یحتمل الصدق والکذب. جی ٹھیک ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب. جی صادق، اس کو صادق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو صادق تو جب بولے کہ صدق قائل کی صفت ہو، جی سر، صدق تو قول کی صفت ہے. جی بات سمجھے؟ جی جی تو لہٰذا اب یہ اس کی صفت یعنی صادق کاذب کا اطلاق قائل پر درست نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں صدق اور کذب قائل کی صفت ہے تو اب صادق کاذب تو درست ہو جائے گا، لیکن یحتمل الصدق والکذب جی وہ صدق اور کذب کا احتمال رکھے قول گفتگو، جی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صدق اور کذب اس کی صفت نہیں ہے. صدق اور کذب تو بولنے والے کی صفت ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی جی. یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب سے پہلے مختصر تمہید یہ کہ صدق اور کذب کے دو معنی کیے جاتے ہیں. جی 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 ایک معنی ہے مطابقت الخبر للواقع اور عدم مطابقت الخبر للواقع. جی جی صدق اور کذب کے ایک معنی ہے مطابقت الخبر للواقع اور عدم مطابقت الخبر للواقع. خبر کا واقع کے مطابق ہونا یا غیر مطابق ہونا. جی. مطابق ہونا صدق اور غیر مطابق ہونا کذب. جی دوسرے معنی کہ الاخبار جی الاخبار بنسبت تطابق الواقعہ جی او لا تطابق الواقعہ. جی الاخبار بنسبت تطابق الواقعہ او لا تطابق الواقعہ. ایسی نسبت کی خبر دینا جی جو واقعے کے مطابق ہے لا مطابق ہو. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو ایسی نسبت کی خبر دینا جو واقعے کے مطابق ہو یہ صدق ہے. جی. ایسی نسبت کی خبر دینا جو واقعے کے مطابق نہ ہو یہ کذب ہے. یہ تمہید. جی اب تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ صدق اور کذب ایک معنی کے لحاظ سے، ہم نے دو معنی بیان کیے، جی. ایک معنی کے لحاظ سے وہ اس کلام کی صفت ہے، جی اس لیے کہ یحتمل الصدق والکذب. جی دوسرے معنی کے لحاظ سے قائل کی صفت ہے، جی. لہذا صادق فی اور کاذب بھی کہا جا سکتا ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. دوبارہ سمجھے، تمہید بھی اور جواب بھی. تمہید جواب سے پہلے مختصر تمہید ہے. تمہید یہ کہ صدق اور کذب کے دو معنی ہیں. ایک مطابقت الخبر للواقع اور عدم مطابقت الخبر للواقع. جی خبر کا واقعے کے مطابق ہونا یا لا مطابق ہونا. مطابق ہونا صدق ہے، لا مطابق ہونا کذب ہے. ٹھیک ہے. جی. دوسرے معنی ہے الاخبار بنسبت تطابق الواقعہ اور لا تطابق ہو، جی کہ ایسی نسبت کی خبر دینا جو واقعے کے مطابق ہو یا لا مطابق ہو. ٹھیک ہے. جی. تو ذہن میں رکھیں یہ دو معنی ہو گئے کس کے؟ صدق اور کذب کے. اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ نسبت، جواب کی تقریر یہ ہے کہ صدق اور کذب دونوں کی صفت بنتا ہے، جی. قول کی بھی اور قائل کی بھی. قول کی صفت بنتا ہے اس لیے قول یحتمل الصدق والکذب کہہ دیا، جی اور قائل کی بھی صفت بنتا ہے اس لیے کہا کہ یقال لقائلہ صادق فیہ و کاذب. بات سمجھے؟ جی. تو لہٰذا معنی مختلف ہیں. ایک معنی کے لحاظ سے قول کی صفت ہے، ایک معنی کے لحاظ سے قائل کی صفت ہے، اس لیے دونوں پر اس کا اطلاق درست ہے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. مزید یہ بات دیکھ لیں کہ جب کا یحتمل الصدق والکذب وہاں پر واو کا استعمال کیا، انہ صادق فیہ او کاذب، یہاں پر او کا استعمال کیا. فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرق کی وجہ یہ ہے کہ صدق یا کذب کا احتمال نہیں ہوتا، احتمال دونوں کا ہوتا ہے. احتمال صدق یا کذب کا نہیں ہوتا، احتمال دونوں کا ہوتا ہے. اس لیے کہ یحتمل الصدق والکذب. لیکن کہا کیا جائے گا اس کو؟
سچا اور جھوٹا دونوں کہا جائے گا یا کوئی ایک کہا جائے گا؟ لازمی بات ہے کہا ایک جائے گا. جی جی بات سمجھے؟ اس نے کہا صادقن او کاذبن، یا سچا یا جھوٹا، کوئی ایک بولا جائے گا. جی سر. اتنی بات آپ سمجھے؟ کہا جا سکے اس کے قائل کو کہ وہ اس میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ جی سر. یہ انہوں نے اس کو ذکر کیا قیلہ کے ساتھ. جی قیلہ کے ساتھ. جی ذہن میں رکھنا قیلہ کے ساتھ عمومی طور پر جو ہے وہ ایسی بات ذکر کی جاتی ہے جس کے ظوف کی طرف اشارہ مطلوب ہو. جی قیلہ کے ذریعے ایسی بات ذکر کی جاتی ہے جس کے ظوف کی جانب اشارہ مطلوب ہو. جی ٹھیک ہے نا؟ جی کبھی بعض اوقات انتہائی کم ایسی ہوتا ہے کہ یہ چیز ملحوظ نہیں، جی جو بات ہوتی ہے اس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں. جی جی ہر چیز کے لیے مجاز ہے، تو ایک طرح سے قیلہ کے لیے بھی یہ مجاز ہے کہ ذوف کی طرف اشارہ کیے بغیر بات کر دی جاتی ہے. جی بات کر دی جاتی ہے اور ذوف کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا. بات سمجھیے؟ یہاں پر جو قیلہ کہا گیا ہے یہاں ذوف کی طرف اشارہ مطلوب نہیں ہے. جی بات سمجھیے نہیں؟ کیونکہ دونوں تعریفیں درست ہیں. جی اتنی بات آپ سمجھیے؟ ٹھیک ہو گیا. اب تقسیم تعریف کا تتمہ. تو تعریف کی بات کر رہے ہیں. تقسیم کا اس کی دو قسمیں، حملیہ اور شرطیہ. حملیہ اور شرطیہ. ٹھیک ہے. اب تعریف سمجھنا. حملیہ کیا ہے؟ حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں ثبوت شے لشے یا نفی شے لشے کا حکم ہو. جی وہ قضیہ جس کے اندر ثبوت شے لشے اور نفی شے لشے کا حکم ہو، حملیہ. اور جس میں یہ نہ ہو وہ شرطیہ. وہ قضیہ دیکھو نا، قضیہ باقی ساری چیزیں نکل گئی. جی وہ قضیہ جس میں ثبوت شے لشے نفی شے لشے کا حکم ہو یہ حملیہ، اور جس میں ثبوت شے لشے نفی شے لشے کا حکم نہ ہو وہ شرطیہ. توجہ ہے؟ جی سے. آپ مثال سمجھے بات اور واضح ہو جائے گی. آپ نے کہا زید قائم. جی قائم کا زید کے لیے ثبوت ہے. جی ایک شے کے دوسری شے کے لیے ثبوت کا حکم ہے. حملیہ. جی زید لیس بقائم. جی قائم کی زید سے نفی کا حکم ہے. جی ہاں حملیہ. جی ثبوت شے لشے جی نفی شے عن شے. ثبوت الشے للشے ذہن میں رکھنا. ثبوت الشے یہ شے ثانی ہے، جی للشے شے اول ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ثبوت الشے شے ثانی، للشے شے اول. ثبوت الشے معمول، للشے موضوع. نفی شے معمول، عن شے موضوع. صحیح توجہ ہے؟ لگ نہیں رہی بات، سمجھ رہے ہو؟ تو ثبوت الشے موضوع محمول، للشے موضوع، نفی شے معمول، عن شے موضوع. بات سمجھے؟ یہ ہو گیا قضیہ حملیہ. اب آپ نے کیا کہا؟ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اگر سورج طلوع ہو تو دن موجود. اب غور کرو، کیا طلوع ہونے کا سورج کی حکم لگایا جا رہا ہے؟ نہیں. یہ ثبوت کیا جا رہا ہے؟ نہیں. نفی کی جا رہی ہے؟ نہیں. نہ طالعۃ کا سورج کے لیے ثبوت ہے نہ نفی ہے. النہار موجود، نہ دن کے موجود ہونے کا ثبوت ہے نہ نفی ہے. ایک تقدیر کی بات ہو، اگر ایسا ہے تو ایسا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اب نہ اس میں ثبوت قضیہ ہے لیکن ثبوت شے لشے بھی نہیں ہے اور نفی شے لشے بھی نہیں ہے. اگر یہ ہے تو یہ ہے. سمجھے بات کو؟ تو نہ ثبوت شے لشے نہ نفی شے لشے، لہٰذا یہ قضیہ شرطیہ. میری بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے. دوبارہ سمجھے. قضیہ کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ تقسیم تعریف کا تتمہ. تو تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ قضیہ کی دو قسمیں، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ. وجہ اثر یہ کہ قضیہ کے اندر ثبوت شے لشے یا نفی شے لشے کا حکم ہوگا یا حکم نہیں ہوگا. اگر حکم ہو تو حملیہ، حکم نہ ہو تو شرطیہ. اور کوئی بات نہیں. بات آ گئی ذریعے مانا. تو وہ دو قسم ہے، حملیہ اور شرطیہ. اور حملیہ وہ قضیہ ہے حکم کیا گیا ہو اس قضیہ کے اندر ایک شے کے دوسری شے کے لیے ثبوت کا. ایک شے سے مراد محمول ہے. میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، شے پہلے آ رہا ہے تو تم سمجھو کہ بھئی پہلے شاید موضوع ہے. نہیں، جو پہلے وہ محمول ہے، تو جو بعد میں وہ موضوع ہے.
اس لیے ہمارے اساتذہ یوں ہمیں سمجھاتے ہیں بھائی جو معنی کرنا ہے نا مناتی کا کیا جو معنی کرنا ہے تو وہ ادھر سے شروع کرنا ہے الٹی جانب سے معمول کی جانب سے. زید قائم، قائم کا ثبوت ہے زید کے لیے، سمجھے یوں زید قائم، زید کھڑا ہے نہیں، قائم کا ثبوت ہے زید کے لیے. کلو انسان ضاحک، کلو انسان ضاحک، ضاحک کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے. وہاں سے محمول سے شروع کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ دوسرا یا نفی. اب نفی ہی میں یہ شیفل ہے نا تو شیفل معمول ہے، یا اس کی نفی اس سے، جیسے مثل تیرے قول کے قائم کا ثبوت ہے زید کے لیے، اب معنی یوں کریں گے، ٹھیک ہے نا. مناطق کا جیسے کرتے ہیں منطق کی کتاب ہے تو ویسے انہی کے انداز میں معنی کریں گے، ٹھیک ہے نا. قائم کا ثبوت ہے زید کے لیے، اب یہ ثبوت شیلش ہے، یا قائم کی نفی ہے زید سے، ٹھیک ہے. بال شرطیہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں یہ حکم نہ ہو، فما لا یکن فی ذالک الحکم، یہ حکم نہ ہو. بھئی یہ حکم کا کیا مطلب حکم تو ہوگا نا، حکم نہیں ہوگا تو قضیہ نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ سوال یہ کہ کیوں کہا کہ ما لا یکن فی ذالک الحکم، یہ والا حکم نہ ہو، یہ والا حکم نہ ہو. جی تو یہ والا حکم کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ والا حکم اس لیے کہا کہ حکم ہونا تو ضروری ہے، حکم نہیں ہوگا تو قضیہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. حکم نہیں ہوگا تو قضیہ نہیں ہوگا، حکم ہونا ضروری ہے، لیکن یہ حکم نہ ہو. کون سا؟ ثبوت شیء شیء والا. بات سمجھے؟ جس میں یہ حکم نہ ہو. ایک اور انداز بھی ہے شرطیہ اور حملیہ کی تعریف کا، پہچان کروانے کا، ٹھیک ہے. انہوں نے جو بات کی ہے اس کی قدر تفصیل، اس کی اور بھی اقسام بنتی ہے، وہ ساری آپ سمجھیں. بات میں توجہ کریں کہ قضیہ کی جو دونوں طرفیں ہیں ان کے اپنے اندر نسبت ہے، نسبت نہیں ہے. نسبت نہ ہو، زید قائم، زید کے اندر بھی نسبت نہیں، قائم کے اندر بھی نسبت نہیں. ان کے اپنے اندر نسبت ہے یا نہیں ہے. نسبت نہ ہو تو حملیہ. اگر نسبت ہو تو تامہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ تامہ نہیں بن سکتی تو حملیہ. زید ابن عمر، ابن عمر میں نسبت ہے اضافیہ، لیکن تامہ نہیں بن سکتی. زید رجل عالم، رجل عالم میں نسبت ہے توصیفیہ، لیکن تامہ نہیں بن سکتی، یہ بھی حملیہ. سمجھے بات؟ اچھا تامہ بن سکتی ہے، تامہ بن سکتی ہے تو دونوں جانب ہے یا ایک جانب؟ اگر ایک جانب تو ذہن میں رکھنا یہ بھی حملیہ. زید ابوہ قائم، زید ابوہ قائم، ابوہ قائم نسبت تامہ بن سکتی ہے لیکن ایک جانب ہے، قضیہ حملیہ. سمجھے بات کو؟ اچھا ہے دونوں جانب تو ملحوظ اجمالاً ہے، ملحوظ تفصیلاً ہے. ملحوظ اجمالاً تو حملیہ. جیسے زید قائم ینافیہ زید لیس بقائم، زید قائم ینافیہ زید لیس بقائم. کیا زید لیس بقائم زید قائم کی منافی ہے؟ یہ اب ان کے اپنے اندر جو نسبتیں ہیں وہ ملحوظ اجمالاً ہیں، ذہن میں رکھنا قضیہ حملیہ. اور اگر مجہول تفصیلاً ہو تو یہ قضیہ شرطیہ، کہ اس میں 5 ہے، ان میں سے 4 حملیہ کی، ایک شرطیہ کی. دوبارہ سمجھے، دیکھا جائے گا کہ قضیہ کی دونوں طرفیں، قضیہ کی دونوں طرفوں میں نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے. اگر قضیہ کی دونوں طرفوں میں کسی طرف میں نسبت نہ ہو تو قضیہ حملیہ. زید اور قائم، نہ زید میں نسبت ہے نہ قائم میں نسبت ہے. اور اگر دونوں طرفوں میں یا کسی ایک طرف میں نسبت ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ تامہ بن سکتی ہے یا تامہ نہیں بن سکتی. اگر وہ تامہ نہ بن سکے، جیسے زید ابو ابن عمر، زید ابن عمر، ابن عمر میں نسبت ہے تو کون سی؟ اضافیہ، تامہ نہیں بن سکتی. زید رجل عالم،
रजुलन आलिमन में निस्बत है तौसीफिया, तामा नहीं बन सकती, तो एक जानिब निस्बत है लेकिन तामा नहीं बन सकती, कजिया अमलिया। और अगर निस्बत ऐसी है जो तामा बन सकती है तो देखा जाएगा दो तरफ में है या एक तरफ में है। अगर एक तरफ में हो तो भी कजिया हमलिया। ज़ैदुन अबूहु काइमुन, अब अबूहु काइमुन इस जानिब निस्बत है, तामा बन सकती है लेकिन एक जानिब है, ये क्या कजिया हमलिया। और अगर दोनों जानिब हो तो देखा जाएगा कि मलहूस इजमालन या मलहूस तफसीलन। अगर मलहूस इजमालन हो जब भी कजिया हमलिया, जैसे ज़ैदुन काइमुन युनाफीही ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन, ज़ैदुन काइमुन युनाफीही ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन, दोनों जानिब निस्बत है लेकिन मलहूस इजमालन है कजिया हमलिया। और अगर दोनों जानिब निस्बत हो वो तामा बन सकती हो और मलहूस तफसीलन हो तो ये कजिया शर्तिया है। इन कानत शम्सु तालियतन फन्नहार मौजूद। तो किस्में 5 हैं जिनमें से पहली 4 किस्में हमलिया की, 5वीं किस्म शर्तिया की। ठीक हो गया। इन्होंने उसी बात को बयान किया किस अंदाज में, कहा भाई शर्तिया कौन सा है? शर्तिया वो है जो मुनहल हो दो कजियों की जानिब, जो खुले तो दो कजिए बने, जो खुले तो दो कजिए बने। और हमलिया वो है जो खुले तो दो मुफरद बने या खुले तो एक मुफरद और एक कजिया बने। यानी जिसे खोला जाए, जिसकी तहलील की जाए, इनहिलाल हो उसके अंदर, तो अगर दो कजिए बने, इन कानत शम्सु तालियतन फन्नहार मौजूदुन, अदवात शर्त हटा दे, कानत शम्सु तालियतन अन्नहार मौजूदुन, कानत शम्सु तालियतन कजिया, अन्नहार मौजूदुन कजिया, तो ये खुला तो दो कजिए बने, ये शर्तिया जी। और ज़ैदुल काइमुन, इसको खोलो तो एक ज़ैद एक कायम, मुफरद दो मुफरद। ज़ैदुल अबूहु काइमुन, खोलो तो एक ज़ैद एक अबूहु कायम, एक मुफरद दूसरा कजिया। समझे बात को? तो दो कजिए बने तो शर्तिया, दो मुफरद बने तो हमलिया, एक मुफरद और दूसरा कजिया बने तो हमलिया। बात समझे हो नहीं? और कहा गया है शर्तिया वो कजिया है जो खुले दो कजियों की जानिब, मिसल हमारे कौल के अगर सूरज तुलू हो दिन मौजूद है, देखो ना, अशम्सु तालियतुन और अन्नहार मौजूदुन, इसकी जानिब ये खुलेगा, दोनों कजिए हैं। और ऐसा नहीं है, ये सालिबा की मिसाल, पहली मूजिबा की मिसाल, दूसरी सालिबा की मिसाल। ऐसा नहीं है जब सूरज तुलू हो तो लैल मौजूद हो, अशम्सु तालिया कजिया, अल्लैल मौजूद कजिया। तो जब हज़फ किए जाए अदावात, ये इदा हुज़िफ़ल अदावात इसलिए कहा कि अदावात की मौजूदगी में ये दो कजिए नहीं हैं, अदवात की मौजूदगी में दो कजिए नहीं है, एक ही कजिया है, शर्तिया। बात समझे? अदवात हज़फ किए जाए तो अब ये दो कजिए बनेंगे, बाकी रहेगा अशम्सु तालिया अन्नहार मौजूद, ये मुनहल है दो कजियों की जानिब। और अगर दो कजियों की जानिब मुनहल ना हो, दो मुफरदों की जानिब, एक मुफरद और कजिए की जानिब, और हमलिया वो कजिया है ना खुले दो कजियों की जानिब बल्कि खुले दो मुफरदों की जानिब, जैसे ज़ैदुन हुवा काइमुन, कहना ज़ैदुन हुआ काइमुन, ज़ैद में रखना यहाँ पर हुआ मुब्तदा सानी नहीं है बल्कि ये राबिता है, ये राबिता है। अरबी ज़बान में मुस्तकिल राबिता कोई नहीं था। जैसे आप कहते हो ना जी ज़ैद खड़ा है, ये है वाला कोई उधर उसके अंदर है ही नहीं, है अरबी में है पर दलालत करने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं। समझे बात को? तो लिहाजा ये इस्तियारतन हुआ को इस्तेमाल किया। बात समझ रहे हो? आप कहते हो ना जी ज़ैद खड़ा है, ज़ैद बीठो आहे बोलते हो ना, तो अभी आहे जो है इसके लिए अरबी ज़बान में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जो इस पर दलालत करे, तो उसके लिए इस्तियारतन हुआ को इस्तेमाल किया गया मजाजन, वरना है ये कलिमा गैर मुस्तकिल्ला है, ठीक है ना? तो इस पर दलालत करने के लिए कोई हर्फ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़ैदुन व काइमुन के अंदर था कोई नहीं, तो लिहाजा हुआ को मजाजन इस्तेमाल कर लिया। बात समझे? तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि हुआ राबिता वगैरह, ताकि तुम ये ना कहो कि ज़ैदुन हुआ काइमुन, ज़ैदुन और हुआ काइमुन ये तो एक जानिब कजिए, आप मुफरदों की मिसाल क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे मुनहल है दो मुफरदों की जानिब, ये दो मुफरदों की जानिब मुनहल तो नहीं है, एक जानिब मुफरद है दूसरी जानिब कजिए। तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, ये हुआ जो है मुब्तदा सानी नहीं है,
یہ ایک ہی جانب مفرد دوسری جانب قضیہ تب بنے جبکہ زید مبتدا اول ہوا مبتدا ثانی بنے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہوا کو مبتدا ثانی ہم نہیں بنا رہے، اس کو فقط رابطہ بنا رہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے تیرا قول ہے زید و قائم، تو بے شک تو جب حذف کرے رابطہ سے کیا مراد لیتا ہوں؟ مراد لیتا ہوں میں ہوا کو باقی رہے گا زید اور قائم، اور وہ دونوں مفرد ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ منحل ہے دو مفردوں کی جانب یا ایک مفرد اور قضیہ کی جانب. مثل تیرے قول زید ابو قائم کے اندر، جو کہ جب تو اسے کھولے باقی بچے کا زید اور مفرد ہے اور ابو قائم اور وہ قضیہ ہے. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ قضیہ کی تعریف بھی ہو گئی اور ابتدائی تقسیم بھی ہو گئی. ٹھیک ہے.